بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج چوتھا سبق ہے، اور اس چوتھے سبق میں آج کا عنوان جو ہے وہ نومولود بچے کو ماں کا دودھ پلانا۔ نومولود بچے کو ماں کا دودھ پلانا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اگر بچہ کمزور ہے تو پھر اس کو 2.5 سال تک بھی دودھ پلانے کی گنجائش ہے، اس سے زائد جائز نہیں۔ بچے کو دودھ 2 سال کے اندر چھڑا دینا چاہیے، لیکن دیکھیں، نامولود بچے کے لیے ماں کا دودھ قدرت کا انمول تحفہ ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اور اس میں بچے کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بعض مائیں اپنی کم علمی کی بنا پر اور بعض میں ذرا سی مشکل اور دقت پیش آنے کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں، اور اس کو ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ماں کا دودھ ڈبے کے دودھ کی بنسبت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم چند ماں کے دودھ کے فوائد آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ وہ خواتین کہ جو شوقیہ اپنے بچوں کو یہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں یا ماں کے دودھ چھڑوا کر گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پلاتی ہیں، ان ماؤں بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے یہ چند باتیں ہیں قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سنی جائے۔ سب سے پہلی بات کہ ماں کا دودھ غذائیت سے بھرپور اور تیار ہوتا ہے، جس میں کوئی کسی قسم کے جراثیم نہیں ہوتے، جراثیم سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور بچے کو بالکل صاف شفاف جراثیم سے پاک وہ دودھ ملتا ہے، اور پھر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کے دودھ سے کوئی اور دودھ مماثلت نہیں رکھتا، نہ تو گائے اور نہ ہی بکری یا پھر اونٹنی وغیرہ کا دودھ، اس لیے کہ ماں کا دودھ قدرتی طور پر اس کی ولادت سے لے کر دودھ پینے کی مدت تک، دودھ پینے کی مدت ختم ہونے کے ایام تک، ہر دن بچے کی ضروریات کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے وہ دودھ بنتا رہتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے، اور بچے کے جیسے جیسے ایام بڑھتے جاتے ہیں، دودھ کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے ویسے تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماں کے دودھ میں پروٹین اور شوگر کا تناسب بچے کی ضرورت کے مطابق پایا جاتا ہے، لیکن گائے، بھینس اور بکری وغیرہ کے دودھ میں پروٹین اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ بچے کا معدہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ دودھ تو ان حیوانات کی اولاد کے مناسب ہے، ان کی مناسبت سے یہ دودھ تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس بچے کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس کی ماں کا دودھ دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے میں نم زیادہ ہوتا ہے، بڑھوتگی، جو ماں کا دودھ جو بچہ پیتا ہے اس بچے کے اندر بڑھوتگی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلدی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو بچے ماں کا دودھ فیڈ نہیں کرتے یا فیڈر سے دودھ پینے کی وہ ان کو عادت ہے، یا وہ بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، تو وہ بچے اتنی جلدی نہیں بڑھتے جتنا بچے ماں کا دودھ پینے سے بڑھتے ہیں۔
پانچویں بات یہ ہے کہ ماں اور بچے کے درمیان نفسیاتی اور عاطفی ارتباط زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپس میں ربط، مماثلت، آپس میں نسبت بچے اور ماں کے دودھ پلانے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے زیادہ ملتا ہے، نفسیات ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ملتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ماں کا دودھ ان مختلف عناصر پر مشتمل ہوتا ہے جو بچے کی غذائی ضروریات اس کے جسم کی کیفیت اور کمیت کے مطابق پوری کرتا ہے، اور اس کے نظام ہضم کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا معدے کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے اور ہضم کرنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور وہی کی وہی طاقت اور قوت اور مقدار اسی ماں کے دودھ کے اندر اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ غذائیت کے یہ عناصر ایک جیسے نہیں رہتے، بلکہ بچے کی ضروریت کے مطابق دن بدن بڑھتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ماں کے دودھ میں ایک ہی جیسے غذائیت کے عناصر رہیں؟ بالکل نہیں۔ جو ایام آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ماں کے دودھ میں وہ عناصر بھی بچے کی مناسبت سے اللہ رب العزت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ ماں کا دودھ پلانا منع حمل میں ایک طبی عوامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ طبی عوامل کی حیثیت یعنی جب ایک عورت اپنے عام طور پر طبی اعتبار سے یہ بات زیادہ تجربے میں آئی ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے تو اگلا حمل اس سے ذرا رک جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے، جو آج کے معاشرے میں خواتین جسی چیز کو مد نظر رکھتی ہیں وہ اسی ماں کے دودھ کے پلائے جانے میں سب سے مقدم ہے، اور ماں ان سب مشکلات سے سلیم رہتی ہے اور حفاظت میں رہتی ہے جو منع حمل کے لیے گولیاں یا پھر انجیکشن وغیرہ استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ماں کے دودھ کے پینے کی چند خصوصیات اور پھر چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔